بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، ایک بھائی کا سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ظالم کو اتنی آزادی کیوں دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے، اس کو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ سوال کیا تھا تو میں نے ان سے ایکسپلینیشن کی تھی کہ اس سے مراد آپ کی کیا ہے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے اور بے سہارا کا خدا کوئی اور ہے یا طاقتوروں کا خدا کوئی نعوذ باللہ اور ہے۔ تو انہوں نے پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور سہیوال انسیڈنٹ کا ہی ریفرنس دیا کہ یہ جس طرح ہوا ہے۔ تو ان کے سوال میں میرے خیال میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو شاید امیجن کریں کہ وہ صرف پاکستان کا خدا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پورا جو کارخانہ قدرت ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس کو اپلائی کریں پاکستان میں۔ اگر تو پوری دنیا میں ایسا ہے کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، انڈیا ہو، افریقہ کے ممالک ہوں، وہاں پہ یہی قانون چل رہا ہے کہ جو مظلوم ہوں وہ بے یار و مددگار ہیں، یعنی جو کمزور طبقہ ہے، جو زیادہ امیر نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار ہو، ان کی کوئی نہ سنتا ہو۔ تو پھر تو یہ سوال ان کا ٹھیک ہے کہ ان کا اللہ کوئی اور ہے، ہمارا اللہ کوئی اور ہے۔ اگر یہ بات اس طرح ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز جنہوں نے اپنا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہاں پہ اسی طرح عدالت کے اندر ایک چوکیدار کو بھی انصاف ملتا ہے، اسی طرح ایک پریزیڈنٹ کو بھی ملتا ہے، ہر کوئی قانون کے کٹہرے میں برابر ہے، تو پھر تو ان کا سوال غلط ہے۔ بات ہے نا کہ اب اللہ کی سکیم کو محدود کر کے دیکھ رہے ہیں نا اپنے اوپر۔ اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کون سا مسئلہ آ گیا جس وجہ سے ہمارے ہاں مظلوم کمزور ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا موبائل سائلنٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر رہے ہیں، جب فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تھی تو اسامہ بن زید آئے تھے سفارش کے لیے، تو آپ نے کیا اصول ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور کمزوروں کو سزا دے دیتی ہیں۔ اب یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان برباد ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے طاقتور کو چھوڑ دیا اور مظلوموں کو، کمزور لوگوں کو پکڑ گیا۔ اب برباد قوموں کا کیا اصول ہے کہ وہ کبھی طاقتور کو سزا نہیں دے سکتے۔ یہ اصول امریکہ پہ اپلائی ہوگا، پاکستان پہ اپلائی ہوگا، افریقہ پہ ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ جہاں کمزور طبقے کے لیے عدالتیں موجود ہوں گی وہاں کمزور طبقے پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے کچھ اصول دی ہمیں قرآن پاک میں، جس میں اس نے فرمایا کہ وہ کسی قوم کی حالت زبردستی نہیں بدلتا جب تک لوگ بدلنا نہ چاہیں۔ یہ اصول دے دیا کہ آپ ایفرٹ پٹ کریں۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو معجزات کے ساتھ نہیں، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مظلوم جب بھی کسی پہ ظلم ہو تو آسمان سے فرشتہ نازل ہو اس ظالم کو اچک لے، نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس لیے قانون نازل کیے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرو اور لوگوں کو پکڑو ہمارے اوپر، کیونکہ دنیا ہمارے اوپر امتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سکیم کیوں ہے، وہ ظالموں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جو سورۃ الملک میں آیا کہ ہم نے یہ انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ جانچ لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جب آپ دنیا کی جگہ کو سمجھیں کہ یہ اصل سزا جزا کی ہے، پھر آپ کو لگے گا اللہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی، میں کہتا ہوں 1,00,000 بندہ قتل کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک بار قتل بھی کر رہے ہیں، سزا پھانسی پہ چڑھا دیں، کیا 1,00,000 بندے کے قتل کا بدلہ اتر جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاکھوں مارنے والے کو آپ مار بھی دیں تو ان مظلوموں کو تو کوئی حساب نہیں ہوتا نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو جگہ ہے نا سزا جزا کی، وہ آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ اصل سزا جزا کا مقام آخرت ہے، تو پھر دنیا کے اندر اسی طرح تقدیر کے فیصلے ہوں گے جو بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔
یہ اللہ کی بڑی سکیم ہے جس میں اس نے بعض معاملات جو تقدیر کے ہیں مسلمانوں کے اوپر یہ گرفت کر دی کہ سورۃ الانبیاء میں غالباً کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے ایسا کیوں کیا، اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کی سکیم ہے، ہم اس کے اندر باؤنڈ ہیں۔ اب جب ہم اللہ کی سکیم کے اندر باؤنڈ ہیں، اس کے باوجود آپ اس پہ کوشچن کریں گے تو پھر اس بات پہ دلائل ہوں گے کہ کیا واقعی اللہ ہے۔ اگر اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ طاقتور ہے، اس نے دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، ایک سٹیج بنایا جس پہ سب کی پرفارمنس جج ہو رہی ہے، اس بیس پہ اس نے سزا جزا کس پہ دینی ہے؟ آخرت میں۔ تو پھر آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ آخرت میں سزا جزا ہوگی۔ اب رہی دنیا کے اندر کہ ایسا کیوں ہے، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں عقل بھی دی اور گائیڈنس کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، ان کی کتاب، ان کی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اب اس پہ جو عمل کرے گا وہ اپنا سسٹم بہتر بنا لے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اسی اصولوں پر، جس اصولوں پہ خلافت راشدہ قائم تھی، جو کنٹریز دنیا میں عمل کر رہے ہیں ان کے حالات بہتر ہیں، اکا دکا ظلم ہوتے ہیں ورنہ مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے۔ وہاں پریزیڈنٹ بھی برابر ہے، وزیر اعظم بھی برابر ہے اور عام شہری بھی برابر ہے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ہمارے اوپر کیوں ہو رہا ہے کہ ہم خود بےایمانی۔ اچھا، جب اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے کہ دنیا میں اپنے مسائل آپ نے کس طرح ٹیکل کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ جب تم سے گواہی مانگے جائے نا، ایمانداری سے گواہی دو۔ یہ نہ دیکھو کہ کوئی اگر کسی اپنے کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، خونی رشتہ دار کے خلاف، تو ایمانداری سے گواہی دو۔ اب اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ جب آپ ایک بندے کو، کینڈیڈیٹ کو اپنا حاکم چن رہے ہیں، یہ سب سے بڑی گواہی ہے جو کوئی مسلمان دے سکتا ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے میرے نزدیک، یا یہ بندہ دوسرے بندوں سے بہتر ہے، اس کو میں ووٹ دے رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ حکومت کرے۔ اس وقت جب آپ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال، اللہ عقل سب کو بتا رہی ہوتی ہے اور یہ کہہ بھی ہوتے ہیں بس یار یہ مسئلہ حل کروا لیں، حکومت کون دیکھتا ہے، سارے اپنے ذاتی، وہی کمپرومائز۔ الیکشن کے دنوں میں آپ ان کی باتیں سنا کریں، کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا، اس سے چلو یار یہ کام نکلوا لیتے ہیں، یہ بندے اس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ تھانے سے ہمیں کون چھڑوائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصور اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اس عقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اپنے رسول بھیجے، انہوں نے کچھ اصول دیے، اس اصول پر عمل کر کے خلافت راشدہ کا 30 سالہ نمونہ ہمارے سامنے رکھ کے دیا، اور رسول اللہ فرما کے گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین کہ ان کو پکڑنا، اس کے بعد آپ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیں اور اینڈ پہ قصور اللہ کو دیں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ بےایمان بندہ یہ پولیس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا، تو کس طرح مظلوموں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ اگر یہ مسئلہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا نا، پوری دنیا میں سب پہ ظلم ہو رہا ہوتا، تو آپ کی بات ٹھیک تھی کہ جی اللہ ان کا اور ہے، ظالموں کا اور مظلوموں کا اللہ اور ہے، مظلوم بے سہارا ہیں۔ جب پوری دنیا میں کافروں نے سسٹم بنا کے انصاف دلا رہا ہے، وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ ان کو اللہ نے عقل دی ہے جو آپ کو بھی دی ہوئی ہے، وہ آپ یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ سب کرنے کے باوجود ان دی اینڈ آپ کو تقدیر پہ یقین کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا سزا جزا کی جگہ نہیں ہے، اصل سزا جزا کی جگہ آخرت ہے۔ اگر آپ آخرت پہ یقین نہیں رکھیں گے تو آپ دنیا کا جو انجسٹس ہے اس کو کبھی حل کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے کوئی انسان یہ بتائے کہ افریقہ میں بیٹھا ہوا پیدا ہونے والا بچہ جھونپڑی میں اور امریکہ میں کسی بل گیٹس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، ان دونوں کا کیا قصور ہے؟ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو گیا، وہ ادھر پیدا ہو گیا، مجھے بتائیں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ کتنی اپرچونٹی دیں گے اسے؟ جتنا مرضی اپرچونٹی دیں گے، کچھ لوگ بہتر جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ مظلوم ایسی جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی دنیا اس لیول پہ نہیں لے جا سکتے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمایا ہے، دنیا کو آزمائش کی جگہ بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آئے ابن آدم تم پر جو بھی تکلیف آئے اس سے بیشتر ہم نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہے، تو جو تم سے جاتا رہے اس پہ پچھتاوا نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ دے دے اس پہ شیخی نہ بگاڑو کہ میری کمال تھا۔ تو سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے،
تو دنیا الٹیمیٹ سزا جزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں اسی طرح چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہاں ایک حد تک انسان کے پاس جو اختیار ہے اس کو استعمال کر کے کئی اقوام نے اپنے سسٹم بہتر کر لیے، ہم نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارا فیلئر ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔